اگلا سوال ہے حمیرہ خاتون بیڑ سے، وہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر ایک کمپنی میں ملازم ہیں، وہ ایک اصولی آدمی ہیں، جب وہ اصولی طور پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری طور پر ان سے دشمنی مول لیتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ان کی غیر ضروری دشمن ختم ہو جائے؟ اصل میں جہاں دولت ہوگی، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، آپ کے شوہر ہیں وہ، اور ہسبینڈ کو عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ گھر کا آدمی ہے، گھر کی مرغی دال برابر، لیکن باہر اگر وہ کسی کمپنی میں بہت مشہور ہے، اچھے مقام پر ہیں، تو عزت، شہرت، دولت یہ حسد پیدا کر دیتی ہے، اور حسد کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے چڑتے ہیں، جلتے ہیں، اور جلن میں، حسد میں جو ہے وہ پیچھے سے وار کرنا جانتے ہیں، تو کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ جادو ٹونا کرنا، سفلی علم کرنا اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہنا، تو یہ انسان جو ہے آج کل اس میں بہت لگا ہوا ہے۔ تو یقیناً ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اتنے قابل ہیں کہ ان کی ٹکر لینے کو کوئی تیار ہوتا ہے، کوئی ان کا دشمن اور حاسد ہے، یہ بے حس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت باحث بنایا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے تو شکر ادا کریں اور ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور وظائف کے طور پر جو ہے ان کو جو ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت پاورفل ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا نجیحو، عشاء کی نماز کے بعد تاریک کمرے میں پورے تصور کے ساتھ جو ستاتے ہیں ان کا، اور پختہ یقین کے ساتھ یا نجیحو 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کے دشمن سے ان کو نجات ملے گی۔ وہ دشمن کا تصور کریں گے جو بہت زیادہ ستا رہا ہے، اور ایک تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر جو ہے کسی نفل نماز کے بعد یا فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ یا نجیحو پڑھ لیں گے اور مسلسل پڑھتے رہیں گے، تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ محسوس کریں گے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ زوال پذیر ہے، ان کا دشمن جو ہے ان کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دشمن سے حفاظت کے لیے۔ اور علماء ائمہ سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک حدیث میں میرے نظر سے ایک ایسی مجرب دعا مجھے ملی ہے، وہ آپ کو میں اجازت بھی دیتا ہوں، اور آپ بہت اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اپنے دشمن اور حاسد کا، مخالفین کا تصور کر کے آپ روزانہ نمازوں کے بعد یا سوتے وقت میں ایک دعا ہے، اللہم من ارادنا بسوء فردہ الی، اللہم من ارادنا بسوء فردہ الی۔ اتنا پیارا یہ جملہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہے، اے اللہ جو ہمارا برا چاہ رہا ہے اس کو اسی کی طرف لوٹا دیجئے۔ دوسرے روایت میں یہ الفاظ ہے، اللہم من ارادنا بسوء فاشغلہ فی نفسی، فاشغلہ فی نفسی، اے اللہ جو ہمارا برا چاہ رہا ہے اس کو اسی میں مشغول کر دے، وہ ہمارے لیے گڑھا کھود رہا ہے اس کو اسی میں گرا دے، دوسرے معنی میں۔ تو یہ دعا جو ہے جب میں پڑھتا ہوں تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والے، رکاوٹ ڈالنے والے جب بہت زیادہ ستاتے ہوں گے، اس وقت زبان نبوت سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں، اور اس کی لاج رکھنا چاہیے، اس کو بہت یعنی جو ہے معمول میں اپنے بنا لینا چاہیے۔ آپ کا حاسد جو ہے وہ آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، اور وہ جو پلان بنا رہا ہے وہ پلان جو ہے وہ پلٹ جایا کرے گا، پلٹ وار جس کو بولتے ہیں وہ ہوتے جایا کرے گا۔ اور میں نے میری زندگی میں دیکھا ہوں کہ میں جب بھی پریشان ہوں کسی ایسے ناسمجھ لوگوں، نادانوں کی طرف سے، تو میں نے ان کو فٹ پاتھ پہ آتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کے جسم میں بیماریوں کی طرح دیکھا ہے، اور بعض لوگوں کو یعنی جو ہے زکوٰۃ مانگنے کے لیے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے کلام میں جتنی تاثیر ہے دعاؤں میں بھی اتنی ہی تاثیر ہے۔ یہ دعائیں جب دل سے نکلتی ہے تو پر نہیں پرواز کر لیتی ہے،
طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ویسا ہے دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ہم دل سے دعائیں کرنے والے بنے، شکوہ شکایت کر کر کے کہ یہ مجھے ستا رہا ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ آپ کے پاس حل ہے، آپ کے پاس دفاع کی پوزیشن ہے، آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دعا مخ العبادہ بھی فرمایا، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے یہ بھی فرمایا۔ یہ ہتھیار کو ہمیشہ تیز رکھیے، پھر دیکھیے کہ ظالم کیسے دور بھاگتا ہے، حاسد کیسے دور بھاگتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے شوہر کو کہیے کہ کمپنی میں جہاں پر آپ ہیں وہاں پر رہیے، ان کی لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے ملازمت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ کی غیبی نصرت و مدد فرمائے۔